امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، اشک ایولیلک بوشنما۔ یہ سیریز 3 خواتین کی کہانی بیان کرتی ہے جن کی واحد مشترکہ زمین ایک ہی کام پر کام کرنا ہے۔ ان کی شادیوں میں جو کردار وہ خود کو تفویض کرتی ہیں وہ چھین لینے کے بعد انہیں مضبوط رہنے کے لیے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ نمبر 8، ازاک شہر۔ عالیہ البورہ اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین جاتی ہے، تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورہ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورہ قبیلے کا سربراہ جیہان البوریہ عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورہ اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے۔ نمبر 7، کل پازان۔ یہ سیریز ایماندار آدم کی پیروی کرتی ہے جو ٹیکسال میں ایک عام کلرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ آدم نے اپنے بیٹے اردا کے لیے ایک سرپرائز دے کر اپنی زندگی کو الٹا موڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک معصوم اشارہ آدم کی زندگی میں ناقابل واپسی تنزلی کا باعث بنتا ہے، جس سے وہ اپنی ملازمت، اس کی بیوی جانان اور یہاں تک کہ اس کے بیٹے کو بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس مشکل دور میں اس کے کرشماتی لیکن ہوشیار بھائی کارتال کی آمد سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ جیسا کہ دونوں بھائی قانون کو چیلنج کرتے ہیں، صرف وہی شخص جو ان کے زوال کا سبب بن سکتی ہے وہ ہے پولیس آفیسر عائشہ۔ کارتال کا عائشہ کے ساتھ غیر متوقع سامنا اور اس کے بعد اس کی محبت توازن کو پوری طرح سے بدل دے گی۔ نمبر 6، سیاہ کلپ۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائے کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 5، لیلا حیات اشک عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب نظر نہیں آتا، جس سے وہ ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں بدل دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر رہی ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 4، برگیڈیئر مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں خورشد کی لیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا خورشد کی بیٹی جان فیضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوا
اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پر اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ خورشید پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع خورشید کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 3، بہار۔ بہار نے 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کی، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوز اولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوز اولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوز اولو خاندان کے لیے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کاراج دستانی۔ یہ سیریز جلال آغا کی پیروی کرتی ہے، جو اپنے علاقے کی تمام زمینوں کا لالچ کرتا ہے، تمام آغا کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بالآخر اس کے آخری حریف عثمان آغا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے دن عثمان آغا کی بیوی رضیے ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ جلال آغا کے غضب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جلال آغا کی بیوی آسیے کے سپرد کر دیتی ہے، جو اتفاق سے اسی دن بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ یہ نادانستہ طور پر عمر کو اس شخص کا بیٹا بنا دیتا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ دوسری جانب جلال آغا کی بیوی آسیے کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور عمر ایک ایسے نوجوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو سب کا پیارا اور قابل احترام ہوتا ہے، جو اس کے والد جلال آغا کے بالکل برعکس ہے۔ نمبر 1، تاش کاغت مکاس۔ تاش کاغت مکاس نے امت کی زندگی کا مطالعہ کیا، جو کہ ایک غریب محلے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہے جس کی یادداشت کی غیر معمولی صلاحیت ہے، جسے ہائپر تھائمیا کہا جاتا ہے۔ اس کی حالت اسے اپنی زندگی کے ہر لمحے کی ہر تفصیل کو یاد رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ ایک نعمت ہے یا لعنت، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ امت کی زندگی کب ایک المناک موڑ لیتی ہے۔ اس کے والد رضا پر قتل کا الزام ہے اور وہ الزائمر کی بیماری کے ساتھ جدوجہد کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔